السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ماضی کے حوالے سے کچھ ایسی سچائیاں لے کے حاضر ہو رہا ہوں جو آپ کے لیے بہت چونکا دینے والی اور بڑی کارآمد بھی ثابت ہوں گی۔ آپ کو نہ صرف حالات کو سمجھنے میں مدد ملے گی بلکہ آپ ماضی کے حوالے سے مستقبل کی پیش بندی بھی اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، دوسری جنگ عظیم کے بعد دو بڑی عالمی طاقتیں ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ ایک روس ہے، دوسری امریکہ ہے۔ امریکہ روس ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں کر رہے، خصوصاً امریکہ جو سرمایہ دارانہ نظام کی نمائندگی کر رہا ہے، روس جو کمیونسٹ نظام کی نمائندگی کر رہا ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح روس سے وسط ایشیائی ریاستوں کو آزاد کروایا جائے اور وہ یہاں موجود تیل اور معدنیات کے وہ ذخائر جو پوری دنیا کی ضرورت سے بہت زیادہ ہیں اپنے قبضے میں کرے۔ ان ذخائر پہ قبضے کے لیے جہاد افغانستان کا آغاز کرایا گیا۔ لمبی کہانی ہے، میں آپ کو اکثر سنا چکا ہوں۔ مجاہدین نے بالآخر پاکستان کی مدد سے، CIA کی مدد سے بڑا زور لگا کے کامیابی حاصل کی، لیکن کبھی یہ کابل پہ قابض نہیں ہو سکے۔ جب حکمت یار نے قبضہ کیا تو وہ دوسرے یہ لڑنے کے لیے آ گئے، نارتھ والے جو محاذ تھا وہ لڑنے کے لیے آ گیا۔ یہ انہوں نے یعنی اتنی پاکستان نے بڑی محنت سماجت کی، سعودی عرب میدان میں آیا، دوسرے مسلمان ممالک آئے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کی اطاعت قبول نہیں کی۔ اسی ٹینشن میں وہاں طالبان کی قوت ابھرتی ہے، جس سے امریکہ کو امید پیدا ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ کے گھر میں حضرت موسیٰ کی پیدائش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، اس طرح طالبان کی پیدائش بھی امریکہ کے گھر میں ہوئی تھی۔ طالبان کی مدد سے امریکہ کی مدد سے، پاکستان کی مدد سے طالبان نے بالآخر کامیابی حاصل کی، برسر اقتدار آ گئے۔ اس دوران طالبان 1996 میں مطلب یہ افغانستان آلموسٹ ان کے کنٹرول میں تھا۔ پاکستان نے اپنے مفادات کے لیے ظاہر ہے طالبان کی بھرپور معاشی اور دفاعی مدد کی، اور سعودی عرب بھی اس میں پیش رہا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے طالبان حکومت کو تسلیم کیا، جبکہ امریکہ خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ اس دوران وسط ایشیائی ریاستوں سے گیس و تیل کے ذخائر عالمی منڈی تک لانے کی منصوبہ بندی بھی کرتا رہا۔ 1997 تک صورتحال معمول کے مطابق امریکی مفادات میں چلتی رہی۔ وسط ایشیائی ریاستیں آذربائیجان، قازقستان، ترکمانستان، ازبکستان اور قرغیزستان کے گرد گھومتی ہیں، جو سابق سوویت یونین کی قدرتی وسائل سے مالا مال لیکن پسماندہ ترین ریاستیں تھیں۔ روس وسط ایشیائی ریاستوں سے تیل اور گیس کے ذخائر اپنی مین پائپ لائن کے لیے اکٹھا کرتا، انہیں دنیا میں فروخت کر دیتا۔ دراصل امریکہ وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کے لیے کئی سالوں سے بے چین تھا۔ اسے اربوں ڈالر کے ذخائر کو عالمی منڈی تک لے جانے اور انہیں فروخت کرنے میں گہری دلچسپی تھی۔ امریکی اور جاپانی کمپنیاں اپنی حکومت کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ جلد از جلد افغانستان کا مسئلہ حل کریں، تاکہ وسط ایشیائی راستوں سے افغانستان کے راستے پاکستان اور پھر بحیرہ عرب تک تیل اور گیس کے وسیع ذخائر کو پہنچایا جا سکے۔ ناظرین کرام، تیل اور گیس کے ذخائر سے امریکی اور جاپانی کمپنیاں تو اربوں ڈالر کما سکتی تھیں، جس میں اخراجات کا تخمینہ صرف تیل اور گیس کی پائپ لائنیں بچھانے تک محدود تھا، جس کے بعد امریکہ دنیا کے تیل و گیس پہ مکمل کنٹرول پا لیتا اور اربوں ڈالر کا منافع الگ ملتا۔ امریکی کمپنیوں نے تیل اور گیس پائپ لائن بچھانے کے لیے شمالی روٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ بنائی، جس کے مطابق روس کے آئل ٹرمینل کو آذربائیجان اور قرغیزستان سے منسلک کر دیا جاتا۔ دونوں ممالک کے تیل اور گیس کو بحیرہ اسود یعنی بلیک سی اور پھر بحیرہ روم کے ذریعے عالمی منڈی تک لے جایا جاتا۔ اس اہم منصوبے میں بڑی رکاوٹ تھی چیچنیا کی خانہ جنگی، جس کے باعث پائپ لائن کی حفاظت ممکن نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ چیچنیا کے معاملے میں امریکہ نے روس کی مدد کی تھی اس شورش پہ قابو پانے کے لیے۔ ترکی نے بھی اس منصوبے سے روس کو فائدہ ہوتا، اس لیے چیچنیا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر حفاظت ممکن نہیں تھی پائپ لائن کی، اور اس منصوبے سے روس کو فائدہ ہوتا، اس لیے امریکی حکومت نے اس روٹ کی مخالفت ہی کر دی۔ ترکی نے بھی اس منصوبے کی مخالفت کر دی، کیونکہ ترکی کو اندازہ تھا کہ اس منصوبے کے تحت ترکی کے ساحل پر اس بحری جہازوں کا رش بڑھ جاتا اور اس کے مسائل پیدا ہوتے، اس لیے ترکی نے اس منصوبے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ امریکی کمپنیوں نے آذربائیجان سے پائپ لائن جارجیا کے ذریعے ترکی لے جانے کی رپورٹ بھی مرتب کی۔
چونکہ دیگر وسط ایشیائی ریاستوں ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، قرغیزستان کو اس پائپ لائن کے ذریعے منسلک نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے یہ منصوبہ بھی کامل عمل نہ رہا۔ تیسرا روٹ تھا ناظرین ترکمانستان سے چین اور پھر جاپان تک پائپ لائن بچھانے کا، جس کی لمبائی 7,000 کلومیٹر بنتی تھی، جو نہایت طویل مہنگی لاگت کا منصوبہ تھا۔ اس پہ بھی کوئی کمپنی آمادہ نہ ہوئی۔ ترکمانستان اور ایران کے درمیان طویل سرحد ہے، اس راستے سے لائن عالمی منڈی تک بآسانی پہنچ سکتی تھی، لیکن امریکہ نے ایران کے راستے پائپ لائن کی شدید مخالفت کی، کیونکہ شاہ ایران کی حکومت ختم ہونے پر فرانس، امریکہ، جاپان، اٹلی، چین، ملیشیا اور روس کی تیل و گیس کمپنیوں کو ایران سے جانا پڑتا تھا، لہذا امریکہ ایران میں سرمایہ کاری کا شدید مخالف رہا۔ تمام تر صورتوں میں وسط ایشیائی ریاستوں سے تیل اور گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے سب سے کم لاگت اور قابل عمل راستہ صرف اور صرف افغانستان سے پاکستان کے ذریعے ممکن تھا۔ ناظرین، 1271 کلومیٹر پائپ لائن کے ذریعے ہر سال 20 ارب کیوبک گیس عالمی منڈی تک جاتی۔ ترکمانستان نے مجموعی طور پر 708 ارب کیوبک میٹر گیس کی فراہمی کا وعدہ کیا۔ منصوبہ 50 سال تک قابل عمل تھا، جس سے افغانستان پاکستان کو تیل گیس کی رائلٹی کے مد میں اربوں ڈالر مل سکتے تھے، اور پاکستان کی بندرگاہ بھی دنیا کی مصروف ترین بندرگاہ بن سکتی تھی۔ 1997 میں پاکستان، افغانستان، ترکمانستان اور ازبکستان نے پائپ لائن بچھانے پر اتفاق کیا، جس کے لیے امریکہ نے کنسورشیم بنایا، جس میں 47% امریکہ، 15% سعودی عرب، 7% ترکمانستان، 6.5% انڈونیشیا، 5% ٹرکی اور 3.5% پاکستانی کمپنیوں نے سرمایہ کاری کرنا تھی۔ اس طرح کئی ممالک پر مشتمل کنسورشیم بن جاتا، جس کا نام یونیکولیٹ کنسورشیم رکھا گیا۔ امریکی حکومت اس صورتحال سے بظاہر مطمئن تھی، کیونکہ معاملات تو طے پا گئے تھے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی جو امریکن کنٹرول میں تھی، لیکن اس دوران ارجنٹائن کی ایک کمپنی برائیڈاس BRIDAS برائیڈاس میدان میں آ گئی۔ ترکمانستان اور برائیڈاس کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ امریکہ نے اس کی شدید مخالفت کی۔ ارجنٹائن کی کمپنی نے طالبان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور انہوں نے طالبان کو سالانہ 1 ارب ڈالر رائلٹی کی پیشکش کر دی۔ کمپنی نے طالبان کو ہر 20 کلومیٹر پر پائپ لائن کے ساتھ ایک پولیس چیک پوسٹ، افغانستان میں سڑکوں کا جال بچھانے اور ترقیاتی منصوبوں میں بھی مدد کی پیشکش کی، جس میں ریلوے کا وسیع نیٹ ورک بھی شامل تھا۔ امریکہ ترکمانستان اور ارجنٹائن کمپنی کے معاہدے سے شدید برہم تھا اور اس نے افغانستان کے ذریعے منصوبے کو ناکام بنانے کا فیصلہ کیا۔ طالبان کی حمایت کرنے والی امریکی انتظامیہ نے اچانک پلٹا کھایا اور طالبان حکومت کی مخالفت شروع کر دی۔ دنیا بھر میں طالبان کو تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ طالبان کو دنیا کے سامنے انتہا پسند اور ظالم کے طور پہ پیش کیا جانے لگا، جو خواتین کی حقوق کی پرواہ نہیں کرتے۔ یک افغانستان کو انہوں نے دہشت گردی کا مرکز بنا دیا، وہاں القاعدہ بھی پیدا کر دی، وہاں اور بھی تنظیمیں پیدا کر دیں۔ عالمی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ القاعدہ امریکہ کی پیداوار ہے، جس کے ذریعے امریکہ اپنے مقاصد کے حصول میں سرگرمی عمل ہے۔ القاعدہ کی سرگرمیوں کو جواز بنا کر 1998 میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اس پر الزام عائد کیا کہ اسامہ بن لادن امریکی تنصیبات پر حملوں میں ملوث ہے۔ حقائق کی روشنی میں اس امر کے شواہد ملتے ہیں کہ امریکہ نے خطے میں پہنچ جمانے کے لیے القاعدہ کو تشکیل دیا۔ پھر امریکہ میں 9/11 کا ڈرامہ رچایا گیا، جس سے متعلق کئی تحقیقاتی رپورٹیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 9/11 کا واقعہ جو ہے ایجنسیوں کی سازش تھی، CIA کی، موساد کی، ان کی سازش تھی۔ امریکہ نے 9/11 کا جواز بنا کے افغانستان پہ حملہ کر دیا، جس کے بعد 2001 سے آج تک امریکہ افغانستان میں موجود ہے۔ امریکہ عراق میں مہلک ایٹمی ہتھیاروں کی تلاش میں گیا تھا اور عراق پر قابض ہو گیا، جہاں سے اربوں ڈالر کا تیل ہڑپ کر گیا، جس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ اربوں ڈالر کا تیل چوری کرنے کے بعد تیل کے کنوؤں کو آگ لگا دی تاکہ کوئی ثبوت ہی باقی نہ رہے۔ اسی طرح اسامہ بن لادن کو افغانستان کو نشانہ بنایا گیا۔ 8 سال گزرنے کے بعد القاعدہ کا سربراہ انہیں نہ مل سکا، نہ ہی ملا عمر ان کے قابو آئے، اور اب وہ تاریخ آتی ہے جو آپ کے سامنے ہے، جس میں اسامہ بن لادن کو یہ
حملہ کر کے ایبٹ آباد میں مارتے ہیں، اس کے بعد تاریخ ایک نیا ورق پلٹتی ہے اور جناب یہ نئی سے نئی یہاں سکیمیں بنتی ہیں، امریکن آ جاتے ہیں، نارتھ الائنس کی حکومت وہاں پہ قائم کروا دیتے ہیں، اور یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے پاکستان پہ سیلاب چڑھا دیتے ہیں ان کا، مہاجرین کا۔ لیکن اس دوران پاکستان کو اور افغانستان دونوں کو اس بات کا احساس ہو گیا، پاکستان کو بطور خاص کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کا اسٹریٹجک اثاثہ ہیں، اس لیے پاکستان نے ہر ممکن ان کی مدد کی۔ بدترین حالات میں بھی پاکستان نے طالبان کے ساتھ جو تعاون کیا، جس طرح انہیں اسٹیبلش کیا، جس طرح امریکہ سے ان کی جانیں بچائیں، میرا خیال ہے کہ یہ احسان افغان تو قیامت تک نہیں بھول سکتے، یہ کر سکتے۔ ناظرین کرام، منصوبہ وہی ہے۔ امریکہ اب یہ چاہتا ہے کہ وہ طالبان کو کسی طرح راضی کرے، اس لیے فوجیں نکال رہا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ یہ جو ان کا پرانا منصوبہ ہے گیس پائپ لائن کا، یہ شروع کیا جائے اور امریکہ یہاں کی معدنیات پہ قبضہ کرے، یہاں کے گیسوں پہ قبضہ کرے۔ 1961 کی ایک سروے رپورٹ کے مطابق بامیان میں صرف 2 ارب ٹن سے زائد لوہے کے وسیع ذخائر موجود ہیں، جبکہ افغانستان کے پہاڑوں میں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر کی نشاندہی کی گئی ہے۔ امریکہ افغانستان میں طالبان کو کچلنا چاہتا ہے تاکہ اس کی کٹ پتلی حکومت قائم ہو سکے، لیکن امریکہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود طالبان کو ختم نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے، ایک تو انسان کا نظام ہوتا ہے جو امریکہ نے بنایا، ایک قدرت کا بھی تو آخر نظام ہے، اس نے بھی تو اس خطے کی تقدیر بدلنی ہے، اور جو پاکستان سے متعلق پیشین گوئیاں بزرگوں نے کی انہیں بہرحال انشاءاللہ پورا ہونا ہے، اور یہ سارا کچھ انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں اللہ کرے گا۔ صرف ہمیں ہائیبریڈ وار سے بچنا ہے۔ اس ہائیبریڈ وار میں جو ہمارا 5th کالم میں جو ہمارا میڈیا بے رحمی سے استعمال ہو رہا ہے دشمن قوتوں آگے اس پہ قابو پانا ہے، تو انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ گوادر منصوبے پر کام سے امریکہ خاصا ناراض ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس راستے کے علاوہ امریکہ کے پاس کوئی اور آسان راستہ نہیں ان معدنیات اور تیل تک رسائی کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور ہم نے آپ کے لیے جو نیا سلسلہ شروع کیا ہے، ماضی کے جو واقعات ہیں، جو سازشیں ہیں، بین الاقوامی سازشیں ہیں، ان کے حوالے سے اپنی رائے سے بھی نوازیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔